اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طارق۔ سردیوں کی آمد ہے اور سردیوں کے موسم کے آنے سے ہی جو ہے وہ ہر انسان کی جو ہے وہ ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ اور دیگر جو ہے وہ وبائی امراض جو ہے اس کو آ گھیرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ نزلہ زکام کے اوپر بات کریں گے کہ اس سے جو ہے وہ کس طرح بچا جائے، اور اگر ہو جائے تو اس کا کیا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لیا جائے۔ عموماً جو ہے وہ جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ باڈی کا ٹمپریچر بھی جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر جسم کے جو ہے وہ امیونٹی سسٹم یا وائٹل فورس جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ جسم کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ تو جب معمولی سی بھی ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو ٹھنڈ لگ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ناک سے جو ہے پانی کا بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج یا اس کی کیئر نہ کی جائے تو پھر جو ہے وہ دائمی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائنوسائٹس ہو جاتا ہے یا ناک کا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مرض جو ہے وہ عموماً شدید قسم کا ہوتا ہے اور وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی اگر ایک گھر میں جو ہے وہ ایک فرد کو ہو جائے تو باقی افراد بھی جو ہے اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وائرل ڈیزیز ہے، یعنی ایک سے جو ہے وہ دوسرے شخص میں جو ہے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں جو ہے عموماً یہ مرض جو ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس سے ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، کھانسی ہو جاتی ہے، ٹونسلائٹس ہو جاتا ہے، مریض کی ناک بند ہو جاتی ہے یا نیزل پولپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ عموماً جو ہے وہ اس نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتا ہے اگر اس کا بر وقت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے۔ تو ناک جو ہے عموماً جب ناک جو نزلہ زکام ہوتا ہے یہ کسی بھی وجہ سے جو ہے ناک کی جو لابدار جھلی ہوتی ہے کس ممبرین ہے، اس میں اگر سویلنگ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، مریض کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے مریض کو جو جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً جو ہے موسم بہار میں یا پھر جب سردیاں آتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ مرض جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ یہ کرونک کنڈیشن جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، اور اگر اس کو شروع سے ہی کیئر کیا جائے تو پھر جو ہے یہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے یا پھر جو ہے وہ اس کو فوری طور پر کسی اینٹی بائیوٹکس وغیرہ سے جو ہے وہ اس مرض کو دبا دیا جائے تو پھر جو ہے یہ دائمی شکل اختیار کر لیتا ہے، دیگر جو ہے امراض جسم میں جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض کو زکام ہو جاتا ہے جس میں جو ہے وہ ناک بہتی ہے، اور ناک بہنے کے ساتھ مریض کو جو ہے وہ چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، ناک سے پتلے پانی کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، مریض کی جو ہے وہ بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مریض کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور مریض کی آنکھوں میں جو ہے وہ ریڈنس پائی جاتی ہے، مریض کو بعض اوقات جو ہے وہ پیاس زیادہ لگتی ہے، مریض جو ہے وہ عموماً یہ مرض جو ہے عموماً رات کے دیر تک جو ہے جو لوگ جاگتے رہتے ہیں اور زیادہ ٹھنڈ ان کو متاثر کرتی ہے جب، اور یا پھر گرم کھانا کھا کر جو ہے مریض ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے تو اس وقت، یا پھر کوئی بیرونی شے یا کوئی جو ہے وہ بیرونی شے اگر ناک میں چلی جاتی ہے، اور جب مریض جو ہے وہ بارش میں بھیگ جاتا ہے یا پھر ننگے سر یا ننگے پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈی زمین پر گھومتا ہے تو اس میں کو جو ہے وہ یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور مرض ہوتا ہے انفلوئنزا۔ انفلوئنزا جو ہے وہ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو آرتھومیکسو وائرس کہتے ہیں۔ یہ مرض جو ہے وہ یہ بھی ایک وبائی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں جو ہے مریض کی ناک بہتی ہے، اور تو یہ مرض جو ہے وہ کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے جس میں مریض کو جو ہے وہ جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے۔ جب اس کا مرض جو ہے حملہ آور ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ شدت بھی اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں مریض کو جسم کے اندر جو ہے وہ حدت محسوس ہوتی ہے، یعنی حرارت سی محسوس ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اس کی جسم کی جو ہے وہ اس کو ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور مریض کو جو ہے ویکنیس بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ سر درد ہوتا ہے، عموماً گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ تو عموماً یہ مرض جو ہے وہ ایک ہفتے تک رہتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ جو ہے وہ کرونک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس میں جو ہے وہ بخار بھی مریض کو مسلسل رہنے لگتا ہے۔ اگر نزلہ زکام جو ہے وہ دائمی شکل اختیار کر لے تو پھر جو ہے وہ مریض کو سائنوسائٹس ہو جاتا ہے۔ سائنوسائٹس کیا ہے؟ سائنس یعنی کہ ناک کی طرف آنے والی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو گڑھے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سائنس کہا جاتا ہے۔ تو عموماً جب نزلہ زکام جو ہے وہ کرونک کنڈیشن اختیار کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ نزلہ جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو نزلہ جو ہے وہ ان میں جم جاتا ہے، ان میں جم جانے کی وجہ سے مریض کو جو ہے پھر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ مریض اگر
کی طرف جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یا پھر چہرے کو تھوڑا سا بھی نیچے کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ چہرے کے اوپر، آنکھوں کے نیچے اور ناک کے دونوں طرف جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آنکھیں جو ہے باہر آ گئی ہیں، اور مریض کو بہت ہی شدید قسم کی جو ہے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ نزلہ زکام گاڑھا ہو جاتا ہے اور عموماً جو ہے سبز رنگ یا یلو کلر کا جو ہے یا مٹیالے رنگ کا جو ہے وہ مواد خارج ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے اندر الگ میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ اخراج کرنا مریض کے لیے جو ہے وہ بڑا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عموماً علاج میں بھی جو ہے وہ زیادہ وقت لیتا ہے۔ کا پھر جو ہے مریض کے جو ہے وہ ٹانسلائٹس بھی ہو جاتا ہے مریض کا جو ہے، یا اگر جو ہے وہ نزلہ زکام شدت اختیار کر لے تو پھر مریض کے جو ہے وہ گلے کے ٹونسل جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور مریض کو جو ہے وہ گلے میں شدید درد ہوتا ہے، مریض کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مریض کا جو ہو جاتا ہے مریض کو، اور جب نزلہ زکام جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ بچوں کو زیادہ ہوتا ہے چونکہ بچے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر جو ہے وہ اس ٹانسلائٹس کی طرف مریض چلا جاتا ہے، اور اسے کھانسی مریض کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے اور کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً جو ہے کھانسی چھوٹے بچوں میں یا پھر بوڑھے افراد جو ہے وہ زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ نالیوں میں جو ہے وہ یہ لابدار جھلیاں جو ہے وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں، تو پھر مریض کو جو ہے وہ کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ مریض کو چھینکیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں، تو چھینکیں آتی کی چھینک اس لیے آتی ہے کہ جب ناک کے راستے کوئی بیرونی شے جو ہے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا میں جب وہ چیز چلی جاتی ہے تو لنگز اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور غصہ جو ہے وہ پھر چھینک کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ چیز سانس کی نالی میں چلی جائے گی تو سانس لینے میں جو ہے وہ دقت محسوس ہوگی، اور پھیپھڑے لنگز جو ہے وہ اس کو جو ہے اس پہ دباؤ ڈالیں گے، اور دباؤ کے ذریعے جو ہے پھر ہمیں چھینک آتی ہے جو ہے وہ سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے، تو سانس پھیپھڑے زور لگا کر جو ہے وہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کسی وجہ سے اریٹیشن سانس کی نالیوں میں ہوتی ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ چھینک آنا شروع ہو جاتی ہے، جو ہے نزلہ زکام کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو یہ مرض جو ہے وہ مزید بگڑنے سے جو ہے بچ جاتا ہے، اور ہم جو ہے دیگر بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ سے جو ہے ہم جو ہے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے جو ہے بچ سکتے ہیں، تو عموماً سب سے پہلے تو اپنی خوراک کے اوپر توجہ دیں۔ اگر آپ کی خوراک اچھی ہے اور آپ کی وائٹل فورس مضبوط ہے تو آپ اس مرض سے جو ہے وہ خوراک، اگر کوئی شخص نزلہ زکام کے میں متاثر ہے تو اس سے کوشش کریں کہ تھوڑا فاصلہ رکھیں، اور اگر وہ کہیں ہاتھ وغیرہ لگاتا ہے تو کوشش کریں وہاں ہاتھ نہ لگائیں، اور اپنے چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپ کر جو ہے باہر نکلیں، اور ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم پانی سے یا ٹھنڈی چیزوں سے تھوڑا دور رہیں، تو وہ گرم کمرے سے ننگے سر جو ہے وہ باہر نہ نکلیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ گرم جگہ پر ہوں اور آپ باہر نکل رہے ہوں تو اپنے چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپ کر نکلیں، تاکہ باہر کی ہوا جب آپ کو لگے گی تو اس سے جو ہے وہ آپ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کی ادویات ہیں، اگر آپ اس مرض میں جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہومیوپیتھک کی کچھ ادویات لینے سے جو ہے وہ آپ اس مرض سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اور مزید بگاڑ ہونے سے جو ہے وہ آپ بچے رہیں گے۔ تو سب سے بہترین اس کی دوا جو ہے وہ آرسینک ایلبم ہے، اگر پتلی رطوبت کا اخراج ہو رہا ہے اور مریض جو ہے وہ خراش ہو رہی ہے، مریض کو بے چینی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور مریض جو ہے وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش ہو رہی ہے، مریض کو بد مزاج ہو جاتے ہیں، بے چین بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ناک سے پتلی جو ہے وہ رطوبت کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، تو سب سے بہترین دوا جو ہے وہ آرسینک ایلبم ہے۔ جو ہے ایلیم سپا ہے، یہ بھی بہت بہترین دوا ہے جب ناک سے جو ہے وہ پتلی رطوبت کا اخراج ہو رہا ہو، مریض کو چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوں، چھینک کے مریض جو ہے بے سود سا ہو چکا ہو، تو اس کے لیے جو ہے ایلیم سیپا جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ یہ ناک سے پانی جو ہے وہ جب بہہ رہا ہوتا ہے تو خراش پیدا کرتا ہے، اور آنکھیں بھی جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے بھی جو ہے پانی کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ چھینکیں زیادہ آتی ہیں، اور ناک سے اور آنکھوں سے ایسے پانی کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ پیاز کاٹتے ہوئے جو ہے آنکھوں سے پانی کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، تو ایلیم سیپا جو ہے ایکونائٹ فرسٹ ایڈ کی میڈیسن ہے، جیسے ہی مریض کو ٹھنڈ لگے تو فوراً ایکونائٹ کا استعمال کر لینا چاہیے، تاکہ مزید جو ہے وہ بہت مفید دوا ہے، جیسے ہی مریض کو جو ہے وہ ٹھنڈ لگے تو ایکونائٹ کی فوراً ایک خوراک دے دینی چاہیے، جس سے مرض جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، وہیں پہ جو ہے وہ مریض وہیں پہ جو ہے وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر موسم چینج ہو رہا ہو، جیسے کہ گرمیاں ختم ہو رہی ہیں اور سردیاں آ رہی ہوں، تو اس وقت اگر کوئی جو ہے وہ نزلہ زکام اگر آپ کو گھیر لیتا ہے تو ڈلکا مارا جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ موسم چینج کے وقت جو ہے وہ
مریض کو اگر نزلہ زکام ہو جائے تو ٹھنڈ لگ گئی ہو یا مریض جو ہے وہ بھیگ گیا ہو، تو بھیگنے کی وجہ سے جو ہے مریض کو اگر نزلہ زکام ہو جائے تو ڈلکا مارا بہترین دوا ہے۔ بہترین دوا ہے جب چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوں، تو چھینکوں کی وجہ سے مریض جو ہے چھینک چھینک کے جو ہے وہ بے سدھ سا ہو چکا ہو، اس کے ساتھ جو ہے مریض کو آنکھوں سے اور ناک سے پانی کا اخراج بکثرت بہ رہا ہو، یا پھر جو ہے وہ کوئی دھول مٹی کی وجہ سے جو ہے مریض کو شدید چھینکیں آ رہی ہوں، تو سبا ڈیلا جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ آنکھوں سے ناک سے جو ہے وہ پانی کا بکثرت اخراج ہو رہا ہو اور خراش دار پانی کا اخراج ہو جو کہ چہرے کو بھی چھیل دے، تو یوفریزیا بہترین دوا ہے۔ جب نزلہ زکام ہو، جسم میں درد ہو رہا ہو، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہو، بخار ہو، انفلوزا کی علامات ہوں، اس وقت جو ہے وہ یوپیٹوریم پر جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ آرسینک آیوڈائڈ، جب نزلہ زکام جو ہے شدت اختیار کر جائے، ناک جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے یا ناک جو ہے وہ گاڑھا مواد کا اخراج ہو جائے، تو آرسینک آیوڈائڈ بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹرومیور، اگر ناک سے پتلی رطوبت کا اخراج ہو یا ناک سے جو ہے وہ گاڑھی رطوبت کا اخراج ہو، تو اس وقت جو ہے وہ نیٹرومیور جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ یہ عموماً جو ہے وہ وبائی نزلہ زکام میں کام آتی ہے، جب چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوں اور زکام خوب جو اور اس کے بعد جو ہے 2-3 دن کے بعد ناک بند ہونا شروع ہو جائے، تو نیٹرومیور جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ نکس وومیکا سائنوسائٹس کے لیے بہترین دوا ہے، جب زکام جو ہے وہ کرونک کنڈیشن اختیار کرنا شروع کر دے اور آپ جس میں مریض جو ہے وہ جھکتا ہے تو آگے آنکھوں میں جو ہے وہ اور ناک میں جو ہے وہ شدید درد ہو رہا ہوتا ہے، تو نکس وومیکا جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ یہ بہترین دوا ہے جب کہ جاڑا ہو، جاڑے کے موسم میں جو ہے وہ مریض کو زکام ہو جائے اور ناک بند ہونا شروع ہو جائے اور خشکی بہت زیادہ پائی جائے اور مریض سانس کو جب اندر کھینچتا ہے تو مریض کو جو ہے وہ خشکی جو ہے وہ یا اریٹیشن محسوس ہو، تو کیمفر جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ اس کو سنگھانے سے بھی جو ہے وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ناک جو ہے وہ نزلہ زکام کی وجہ سے بند ہو جائے تو سمبوکس جو ہے وہ بہترین دوا ہے۔ عموماً جو ہے وہ جب کرونک کنڈیشن اختیار کر جائے نزلہ زکام، تو سورانیم بھی جو ہے وہ بہترین دوا ہے اس مرض کو ختم کرنے کے لیے۔ بہت ساری ادویات ہیں جس میں جلسیمیوم ہے، سیپیا ہے، ایلومینا ہے، کلکیریا آیوڈائڈ ہے، کالی آیوڈائڈ ہے، تو اس طرح کے اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں، لیکن سمٹمز کے حوالے سے جو ہے وہ اگر آپ دوا دے دیتے ہیں تو یہ مرض جو ہے وہ شدت اختیار نہیں کرتا اور اپنے ٹائم پیریڈ سے پہلے ہی جو ہے وہ جسم سے ختم ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اگر ٹائم پیریڈ پورا بھی ہوتا ہے تو جسم میں اتنے زیادہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے بہترین چیز تو کہ احتیاط کی جائے، احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔